السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر لا یحب اللہ 6 ورس نمبر 32۔ عزیزان گرامی، سفر میں تھے تو ملکی حالات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا، تو آج عصر کو جب سوشل میڈیا دیکھنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد، مدرسہ اور جناب مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حملہ، شیلنگ، جوتوں سمیت جانا بے حرمتی، تو یہ اسٹیٹ کی طرف سے اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی کوئی مسلمان اس کو اچھا عمل نہیں کہے گا۔ جو آیات عزیزان گرامی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والے ہو، قتل الناس جميعا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو کسی ایک کو بھی ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ ایک انسان کی قتل تمام انسانیت کی قتل ہے، ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ قرآن کا واضح پیغام ہے اور قرآن اس پہ دلیل ہے۔ پرامن جلسے، جلوس تمام پارٹیاں کرتی ہیں، تو اگر تحریک لبیک پاکستان نے بھی کر لیا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ دے دے، ان کو پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، اس کو مخصوص روڈ دے دے، ہاں، جس میں فتنہ ہو، فساد ہو یا عوام الناس کا نقصان ہو۔ مثلا گاڑیوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، جلاتا ہے، یا لوگوں کو ڈنڈوں سے مارتے، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو اس کے خلاف اگر اسٹیٹ حرکت میں آتا ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن بلا جواز ایک دینی جماعت ہے اور دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں، اس سے تو قطعاً یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی کیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ایک باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اسٹیٹ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ ابھی تو ان لوگوں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ پھر مسجد کی بے حرمتی، مزار کی بے حرمتی، مدرسہ کی بے حرمتی، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شرعی طور پر بھی یہ فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ملک میں عبادت گاہیں پامال ہو رہی ہے، مزارات کی بے حرمتی ہوتی ہے، ایون کہ اقلیت میں ہے، جس کا گردوارہ ہے، جس کا چرچ ہے، تو اس کی بھی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسلامی تعلیمات میں بھی یہی نظیر ملتا ہے۔ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے، اسلام تو باہمی معاملات کو، رواداری کو جوڑنے والا دین ہے۔ اسلام تشدد کا دین نہیں، اسلام
کسی بھی شخص کی عزت نفس کو مجروح کرنے والا دین نہیں۔ تو ہم اپنی درگاہ کی طرف سے یہی پیغام دیتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جو بھی پارٹیاں ہیں جلسے کرے، جلوس کرے پرامن، یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کریں حالات حاضرہ پر بھی، ملکی حالات پر بھی۔ تو اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور یا جو زخمی ہیں اور ان پر فائرنگ کی گئی ہے، ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، تو یقیناً اس کی مذمت ہم شدید الفاظ میں کرتے ہیں، اور ساتھ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش کرتے ہیں، اور اسٹیٹ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرے، اپنے اداروں کی اصلاح کرے، اخلاقیات کو بلڈ کریں، اور ایک مخصوص گارڈن یا جو روٹ ہے، جو بھی پارٹی ہو، مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، مکمل اس کو سیکورٹی دی جائے، ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اداروں کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ اس پر شیلنگ کریں، آپ اس پر اسٹریٹ فائر کریں، آپ بے گناہ لوگوں کو شہید کریں یا بچوں کو شہید کریں، مسجد کی، مزار کی، مدرسے کی تقدس کو پامال کرے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ کس طرف جا رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری مدرسہ اور یونیورسٹی منہاج القرآن، اس میں بھی اس وقت خون کی ہولی کھیل گئی تھی۔ اب وہ زخم تازے تھے کہ دوبارہ یہی ہمارے ملک کا روش، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اخلاقی طور پہ ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، قرآن سے بڑے دور ہیں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی، ابھی ہم شعوری طور پہ ایجوکیٹ ہی نہیں ہوئے۔ جو بھی کسی کو تھوڑی سی اختیار آ جاتا ہے، اس کے نشے میں آخرت بھول جاتا ہے، قبر بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، تعلیمات بزرگان دین کو بھول جاتے ہیں، سنت عمر فاروقی امیر المومنین والمسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حکومت دے کے، تعلیمات دے کے، ساری رات ان کے گورنر اور وہ خود گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ آج ہم اپنے وقتی اقتدار، وقتی کرسی کے لیے پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، معاشرے کو ڈسٹیبل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ ہمارے ملک کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ایکول رائٹس نہیں ہیں؟ جیسے ایک وزیر اعظم کا رائٹ ہے، ایک عام مزدور کا بھی وہی رائٹ ہے، ایک عام طالب علم کا بھی وہی رائٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ تب ہوگی جب ہم اصلاح نفس اپنی اصلاح کریں گے۔ جب تک ہمیں ذاتی اصلاح کی طرف نہیں آئیں گے، ہم اصلاح معاشرہ نہیں کر سکتے۔ بجائے طاقت کے استعمال کے آپ ان سے پیار سے بھی بات کر سکتے تھے، ان کو ایک مخصوص پوائنٹ دے دے، وہاں پہ اپنے احتجاج کریں، 2-3 گھنٹے چلے جائیں گے۔ اتنی تشدد کی کیا ضرورت ہے؟ یہی چیز جو ہمارے اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یہ ہمارے بچوں پہ، ہمارے سوسائٹی پہ غلط اثرات نقوش چھوڑتے ہیں، اور وہ فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بے چینی میں چلے جاتے ہیں، گھبراہٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے، کوئی سدھرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، سر بسجود ہو کر اسپتال کو ٹھیک کیا جائے، تعلیم ایجوکیشن کو ٹھیک کیا جائے، یہ جو پٹورخانہ نظام ہے اس کو ٹھیک کی جائے، جو پولیس کا گندا نظام ہے اس کو ٹھیک کی جائے، تفتیش ہو، جو 3 مہینے تفتیش ہوتی ہیں، اور اتنا جو کرپشن کا بازار گرم ہے اس پر فوکس ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں
ایجوکیشن ٹھیک ہو جائے، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک ہو جائے، پولیس ٹھیک ہو جائے، ہیلتھ ٹھیک ہو جائے، یقین کریں یہ یورپ ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا ہے، 4 موسم دیے ہیں، آزادی ہے، فریڈم آف لائف ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی باصلاحیت کردار کی ہے، باشعور کردار کی ہے، ایسے رہنماؤں کی ہے جو اپنے جائیداد و سرمایہ سے ہٹ کر 24 کروڑ عوام اور ملک کے لیے سوچے۔ ایسے رہنماؤں کی کمی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اپنے ملک کے لیے، 24 کروڑ عوام کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ قرآن اور سنت، فقہا، محدثین اور تعلیمات صوفیہ کرام کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔